نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم قابل احترام سامعین و سامعات، عقیدہ ختم نبوت پر دلائل میں سے سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 پیش کی تھی، اور اس آیت کے سیاق و سباق سے یہ بات واضح کی تھی کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور نبی علیہ السلام کے بعد اللہ کسی کو کسی طرح کی کوئی نبوت عطا نہیں کریں گے۔ اب اسی لفظ خاتم النبین کی تفسیر کو ہم قرآن مجید کی دوسری آیات سے سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید کی صداقت اور اس کی حقانیت کے دلائل میں سے ایک یہ دلیل بھی ہے کہ قرآن مجید کی بعض آیات کی تفسیر دوسری بعض آیات سے ہو جاتی ہے، جیسے یہ مذکورہ آیت جو میں نے پڑھی تھی، اس میں خاتم النبیین، نبی علیہ السلام کو خاتم النبیین کہا گیا، جس کا ایک صاف اور بے غبار مطلب اسی کے سیاق و سباق سے پیش کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی قرآن مجید میں 100 سے زائد آیات ہیں جن میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کو بیان کیا اور مختلف پہلو بیان کیے ہیں۔ خاتم النبیین کا مطلب سلسلہ نبوت کو بند کرنے اور ختم کرنے والا نبی ہی ہے۔ اس معنی کی تائید لفظ خاتم سے بھی ہوتی ہے کہ خاتم کا مادہ خاتم میم، یہ مادہ قرآن مجید میں جہاں کہیں استعمال ہوا ہے، آپ ان تمام مقامات کو اکٹھا کریں تو آپ کو ایک مشترکہ معنی ملے گا کہ کسی چیز کو ایسے طور پر بند کر دینا کہ باہر سے کوئی چیز اس میں ڈالی نہ جا سکے اور اندر سے کوئی چیز اس سے نکالی نہ جا سکے۔ جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7 ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، ہم نے کافروں کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، یعنی جن کافروں نے ایمان قبول نہیں کرنا، ضدی ہیں، ہٹ دھرم ہیں، اللہ فرما رہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اب ان کافروں کے دل میں جو کفر ہے وہ باہر نہیں آئے گا، اور باہر جو ایمان ہے وہ ان کے قلوب میں نہیں جائے گا، دلوں میں نہیں جائے گا۔ اسی طرح قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے یسقون من رحیق مختوم، کہ اللہ رب العزت جو جنتیوں کو شراب دیں گے، جو جنتیوں کو جنت میں شراب پلائی جائے گی، اس پر مہر لگی ہوگی۔ اسی سے اگلی آیت ہے ختامہ مسک، کہ وہ مہر بھی مشک کی ہوگی، یعنی وہ جو شراب ہے اس میں سے کوئی چیز نکالی نہیں گئی اور باہر سے کوئی چیز اس میں ڈالی نہیں گئی۔ اس طرح اس کا یہ معنی بھی ہے کہ جنتی جب شراب وہ پیے گا تو اس کا آخری اثر یہ ہوگا کہ اس کے منہ سے مشک کی خوشبو آئے گی۔ یہاں پر ایک اور بات یاد رکھنے والی ہے کہ جو قرآن مجید میں لفظ استعمال ہوا خاتم النبیین، جس کا مادہ خاتمیم ہے، اور عموماً اس کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے نبیوں پر مہر، یا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے دلوں پر مہر لگا دی، ختام و مسک، کہ اس کی مہر بھی مشک کی ہوگی۔ یہ جو مہر کا ترجمہ کیا جاتا ہے، یہ وہ مہر ہے جسے اردو میں سر بمہر کرنا یا سیل کرنا، انگریزی میں سیل کرنا کہتے ہیں۔ جیسے آپ کسی عمارت کو سر بمہر کر دیتے ہیں یا اس عمارت کو سیل کر دیتے ہیں، تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس پر تالا ہے اور ایک خاص قسم کی اس پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ اب اس مہر کو توڑے بغیر کوئی اندر نہیں جا سکتا اور اندر سے کوئی باہر نہیں آ سکتا۔ اسی طرح کبھی آپ نے اپنے کوئی ڈاکومنٹ کہیں بھیجنے ہوں تو آپ ٹی سی ایس کے دفتر جائیں گے، پوسٹ آفس جائیں گے، تو وہاں پر اپنے ڈاکومنٹ دیتے ہیں، وہ لفافے میں ڈالتے ہیں، پھر آپ جہاں بھیج رہے ہیں اس کا پتہ اور جہاں جو آپ کا پتہ ہے وہ لکھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ لوگ لفافے کو بند کرتے ہیں، اس پر ٹیپ لگاتے ہیں اور پھر اس پر مہر لگا دیتے ہیں۔ یہ بھی مہر ہی ہے، لیکن یہ سر بمہر کے معنی میں ہے، سیل کے معنی میں ہے۔ بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن نے جو مہر کا لفظ استعمال کیا، ختم کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ سیل ہی کے معنی میں ہے، سٹمپ کے معنی میں نہیں ہے، یہ سٹمپ کے معنی میں نہیں ہے۔ باقی قرآن مجید کی آیت خاتم النبیین سورہ احزاب کی آیت نمبر 40، اس کے بارے میں مفسرین کیا لکھتے ہیں؟ تو آپ نبی علیہ السلام کے بعد دیکھیے حضرات صحابہ کو، وہ بھی خاتم النبیین کا معنی آخر الانبیاء کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ مفسرین کو دیکھ لیجئے، تمام مفسرین خاتم النبیین کا معنی آخر الانبیاء ہی کرتے ہیں۔
चुनांचे इमामुल मुफस्सिरीन इब्न जरीर रहमत उल्लाह अलैह को देखिए, वो अपनी मशहूर तफसीर इब्न जरीर के अंदर आयत ख़ातमुन नबिय्यीन की तफसीर लिखते हैं, तो फरमाते वलाकिन्नहु रसूलुल्लाहि व ख़ातमुन नबिय्यीन अल्लज़ी ख़तमन नबुव्वत फत्तबिअ अलैहा फला तुफ़्तहु लिअहदिन बअदहु इला क़ियामिस साअती, कि नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं और ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, यानी वो शख्स जिसने नबूवत को ख़त्म कर दिया और उस पर मोहर लगा दी, बस वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी के लिए नहीं खोली जाएगी और क़यामत तक ये किसी के लिए नहीं खोली जाएगी। फिर वो आगे लिखते हैं कि यही बात जो है सहाबा ने और यही बात ताबईन ने भी की है। ये इमामुल मुफस्सिरीन इब्न जरीर हैं, जिनके बारे में मिर्ज़ा कादियानी खुद भी ये कहता है कि ये मुफस्सिरीन के इमाम हैं। इसी तरह आप इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह को देखें, वो जब आयत ख़ातमुन नबिय्यीन यानी सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 40 जिसमें अल्लाह ने हुज़ूर को ख़ातमुन नबीन कहा, इसकी तफसीर लिखते हैं, तो फरमाते हैं फ़हाज़िल आयतु नस्सुन फ़ी अन्नहु ला नबिय्य बादहु व इज़ा कान ला नबिय्य बादहु फ़ला रसूल बित्तरीक़िल ऊला, कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और आपके बाद किसी को नबूवत नहीं मिलनी, आपके बाद किसी को नबूवत का मनसब नहीं मिलना, तो फिर आपके बाद किसी को रिसालत का मनसब ना मिलना, ये ज़्यादा औला है। ये ज़्यादा वाज़ेह है कि रिसालत का मनसब तो वो ख़ास होता है, नबूवत का मनसब ज़रा आम होता है। तो वो भी इस आयत के अंदर वाज़ेह लिख रहे हैं कि हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम ख़ातमुन नबिय्यीन भी हैं और ख़ातमुल मुरसलीन भी हैं। इसी तरह आप दीगर मुफस्सिरीन को भी देखिए, तो दीगर मुफस्सिरीन भी इस आयत की तफसीर में यही बात नकल करते हैं। आप इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह को देखें, वो अपनी मशहूर तफसीर दुर्र मंसूर, उसमें ख़ातमुन नबिय्यीन की तफसीर में यही बात लिखते हैं और वो कहते हैं कि हज़रत कतादा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ख़ातमुन नबीन का मतलब है आखिरी नबी। इसी तरह हज़रत हसन से रिवायत है कि आपने ख़ातमुन नबीन की तफसीर में फ़रमाया, अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अम्बिया का ख़ात्मा फरमा दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिर में मबूस किए गए। फिर एक बहुत बड़े मुफस्सिर हैं, अल्लामा कुर्तबी के नाम से, उनकी तफसीर भी मशहूर है। वो भी जब ख़ातमुन नबीन की तफसीर लिखते हैं, तो वो कहते हैं कारा आसिमु वाहता बिफत इत्ताई व बिमाना अन्नहु ख़ातमू बिई फहुवा कल ख़ातिम व ताबि लहुम, कि नबी अलैहिस्सलाम के लिए जो लफ्ज़ ख़ातम इस्तेमाल हुआ है, इसका माना वही है ख़ातिम, ताबे की तरह, जैसे ताबे है ऐसी ख़ातिम है। तो बहरहाल जितने भी आप मुफस्सिरीन को देखेंगे, तमाम के तमाम मुफस्सिरीन ख़ातमुन नबिय्यीन की तफसीर में यही बात लिखते हैं कि रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं और हुज़ूर नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अल्लाह किसी को नबूवत रिसालत का मनसब अता नहीं करेंगे। आगे ख़ातमुन नबीन के लफ्ज़ के बारे में आइम्मा लुगत क्या कहते हैं, वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगली ऑडियो में समाअत फरमाएँ।